ایک شخص مرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کے اچانک درجے بلند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو قبر میں سختیاں سی وہ اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو وہ عرض کرتا ہے کہ مالک یہ کیا ہوا؟ تو کہا تیرے بیٹے کا جو استغفار تھا تیرے بعد جو اس نے کیا اس کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہ کے بعد، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما۔ اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ اسے بھی بخش دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی ہوئے، وہ جب بھی دعا مانگتے تھے تو یہ دعا ضرور مانگتے تھے، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمہ ولمن استغفر لہما۔ اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے۔ تو کسی نے حضرت ابن سیرین سے کہا تمہیں حضرت ابو ہریرہ سے کوئی خاص رشتہ ہے محبت کا کہ تم ضرور ان کے لیے ان کی ماں کی بخشش کی دعا کرتے ہو؟ کہا کہ رشتہ تو آپ کا بھی وہی ہے جو میرا ہے، لیکن میں اصل ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا میں شامل ہوتا ہوں، چونکہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ تو میں ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا اپنے حق میں لے رہا۔ تو حضرت ابو ہریرہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ وہ میری ماں کے لیے دعا کرے، میری ماں کے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا، میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب، کبھی اس میں ناغہ نہ ہونے پائے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی جو والدین کے لیے روزانہ دعا کرے۔ ویسے ہمیں جو ہمارے دین نے اسلوب عبادت دیا ہے، اللہ اکبر، کتنا خوبصورت دین ہے دین اسلام۔ اولاد نمازی ہوگی، 5 گانا نماز پڑھنے کی عادی ہوگی، اہتمام سے دعا نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت کر۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، اور وہ سارے نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں کتنی مرتبہ یہ تشہد آتا ہے، اور 5 نمازوں میں کتنی مرتبہ آتا ہے۔ تو کبھی مسجد میں دعا مانگ رہے ہیں، کبھی گھر میں، کبھی حرم میں، کبھی مدینہ المنورہ میں، کبھی ریاض الجنہ میں، کبھی دکھے ہوئے دل کے ساتھ، تو کبھی تو کوئی کیفیت ایسی ہوتی ہے نا کہ باب اجابت تک دعائیں پہنچتی ہیں۔ تو اولاد کو نمازی بنائے، تمہارے لیے دعاؤں کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا، پھر اولاد کی اولاد جو دعا مانگتی ہیں اس کا بھی حصہ ملتا ہے، پھر ان کی اولادیں قیامت تک جو مانگتی رہیں تو اس کا حصہ ملے گا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اذا مات، جب تم میں سے کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے سارے کھاتے کلوز ہو جاتے ہیں، لیکن 3 سلسلے ختم نہیں ہوتے، 3 کھاتے کلوز نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک صدقہ جاریہ، اور دوسری فرمائے علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، اور تیسری بات اشارہ فرمائی وولد صالح يدعو له، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، وہ فائدہ اس کا قبر میں پہنچتا ہے۔ ویسے تو میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ اس پر بھی بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اس کو حالانکہ ضرورت ہوتی ہے وہاں، اور ہم بحث میں لگے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر، جب کسی شخص کو ہم قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص پانی میں ڈبکیاں لے رہا ہو، کالغریق المتغوص فی البحر، جس طرح سمندر کے اندر کوئی بندہ وہ ڈبکیاں لے رہا، ہچکولے کھا رہا ہو تو غوطے آ رہے اس کو، تو اس وقت ینتظر دعوتاً، اس وقت وہ انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھے، اور جن سے اسے توقع ہوتی ہے وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں پہنچتی بھی ہے نہیں پہنچتی۔
اور وہ ینتظر دعوتن، یہ حدیث کے لفظ ہیں، وہ اس وقت دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھ جائے اور میرے لیے کوئی دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ سنو، دعا اللہ جل شانہ کو محبوب ہے اور اللہ نے اپنے سے مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا، سخی، زندہ اور کریم ہے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے ہو۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو پھر میں نہیں دوں گا تو کس در پہ جائے۔ تو والدین کو قبر میں ضرورت ہوتی ہے دعاؤں کی۔ ابھی سے سوچ لو انجام اپنی طوطا چشمی کا، قبر میں تم کو بھی ضرورت ہوگی دعاؤں۔ تو یہ والدین کا حق ہے، استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی جائیں۔ خاتون ہے تو وہ اچھے شوہر کو تلاش کرے جو کل بچوں کا اچھا باپ بن سکے، اور اگر مرد ہے تو وہ اچھی خاتون تلاش کرے جو کہ اچھی ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اگر معاشرے میں ڈیمانڈ یہ ہوگی تو پھر یہ صلاحیتیں لوگ اپنے اندر پیدا بھی کریں گے۔ جب رشتوں کی ڈیمانڈ یہ نہیں رہے، ظاہری چمک دمک اور مال و دولت اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے اس کی طرف دوڑ لگ جائے گی۔ اور جب اوصاف حمیدہ اور اچھی عادات، دینداری اور یہ چیزیں عورت کے لیے معیار قرار پائیں گی تو پھر رجحان فطری طور پہ ادھر ہو جائے گا۔ تو آج اگر ہمارے ہاں ان چیزوں کی کمی واقع ہو رہی ہے تو پھر اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے رجحان اور ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جب پہرا دے رہے تھے، راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، تو ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ تاکہ ہم زیادہ پیسے کما سکیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے اور اس دروازے پر نشان لگا دیا۔ واپس آئے، صبح ہوئی تو اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں جو ہے وہ تمہارا ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کی مرضی ہو۔ تو پھر آپ نے اس گھر پیغام بھیجا اور اس بیٹی کے رشتے کے لیے اس کی ماں سے کہا۔ تو حضرت عمر کے فرزند کا نکاح ہوا اس خاتون سے، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نکاح پھر عبدالعزیز سے ہوا، اور اس عبدالعزیز سے اور حضرت عمر کی پوتی سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ تو اچھی مائیں اچھی قوم دے سکتی ہیں، تو اچھی ماں کا انتخاب اس وصف پر آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا کہ یہ کس قدر اللہ سے خشیت اور اللہ سے خوف رکھنے والی خاتون ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، لمالہا، لجمالہا، لحسبہا۔ کسی کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ حسن کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ہے وہ دین کی وجہ سے نکاح کرنے کی پھر تلقین ارشاد فرمائی، اور دین سے مراد وہ خوبیاں ہیں جو دین ہمیں بتاتا ہے، وہ جہاں پائی جائیں۔ فرمایا جس کا اخلاق اور جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر۔ نکاح کے انتخاب کے لیے 2 چیزیں بیان فرمائی، جس کا خلق اور جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر۔ ابو الاسود الدؤلی زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر گزرا ہے۔ ایک دن وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ میں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد کے احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر احسان کون سا کیا ہے؟ تو ابو الاسود الدؤلی کہنے لگا اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، کہ میں ایک شاعر ہوں اور شاعر کی طبع کے اندر جو حسن پسندی ہے تو
بیوی کے انتخاب کے لیے اس کی اول ترجیح یہی ہونی چاہیے تھی، لیکن میں جب اپنی بیوی کی تلاش میں نکلا تو میں اس خیال سے تلاش کیا کہ جو میرے بچوں کی بہتر ماں بن سکے، تو میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے کر تمہارے لیے اچھی ماں تلاش کی، اپنے لیے اچھی بیوی تلاش کرنے کی نسبت۔ تو میرا یہ وہ احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے قبل میں نے تمہارے اوپر کیا۔ کسی سے کہو نا کہ آؤ یار اللہ کی دہلیز پہ آ جاؤ، 5 گانا نماز معمول بنا لو، تو کئی صاحب کہتے ہیں جناب میں 2 سال میرے رہ گئے ہیں، پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لینی ہے، پھر اس کے بعد میں نے حج کرنا ہے، پھر اس کے بعد بس میں ہوں گا، مسجد ہوگی، انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ یہ میرے ساتھ واقع ہوا، ایک صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ اللہ اکبر! پھر نہ ریٹائرمنٹ ہوئی، نہ کچھ ملا، نہ حج کی توفیق ملی، نہ وہ ہوا، نہ مسجد ہوئی۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ ٹائم ٹیبل دے رہا ہے، 2 سال، پھر اس کے بعد حج پہ جاؤں گا، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی۔ کیسی بات ہے؟ یہ وہ بندہ ٹائم ٹیبل دے رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے۔ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مت سمجھے کہ میری زندگی بڑی ہے۔ اللہ سے دعا کرے لمبی زندگی کی، اللہ لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، لیکن اعتماد نہ کرے اگلا لمحہ کہاں ہے میرا کوئی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے۔ تو پھر توبہ میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے حضور رجوع لانا چاہیے، اچھے اعمال کو بچا لانے کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے، جلدی جلدی اپنے دامن سے گناہ جھاڑ دینے چاہیے، اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس سچے دل سے اللہ کے حضور آ جانا ہی کافی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب میں یہ روایت لائے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو پھر ایک بزرگ کا قول لاتے ہیں، کہا یہ تو ٹھیک ہے جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے توبہ کی وہ بخشا گیا، جس نے توبہ کی اس کی توبہ قبول کر لی گئی، بلکہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے قبول کرنا تھا، بخشنا تھا، اس کو توبہ کی توفیق دیتے۔ اپنے در پہ بلایا اسے جسے معاف کرنا تھا۔ کوئی آپ کا باغی ہو، کوئی میرا باغی ہو، تو میں اس کو خود پیغام بھیجوں کہ آ جانا، تو پھر وہ آئے اور میں معاف نہ کروں، تو پھر سارے کہیں گے یار تو عجیب بے مروت ہے، خود بلا کے معاف نہیں کر رہا۔ تو میاں جب میں نے اس کو میسج بھیجا ہے، میں نے اس کو پیغام بھیجا ہے کہ اس کو کہو آ جائے، تو جب یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں معاف کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں نے بلایا ہے نا۔ تو دوسرے لفظوں میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ صوفی کہتے ہیں نہیں، معاف کر دیا تھا تو تب بلایا۔ تو اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس کے حضور آ جانا ہی یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کی جو مہلت ہمیں میسر آئی ہے اس مہلت کو غنیمت سمجھنے کی توفیق دے۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے اور آج وہ قبروں کا رزق ہیں۔ آپ دیکھیں اپنی دوستیوں میں، بچپن سے لے کے اب تک دیکھیں، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں، کتنے لوگ تھے کہ جو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے رشتہ داریوں میں دیکھ لیں، ہمارے اعزاء و اقرباء میں دیکھ لیں، ہم سے چھوٹی عمر کے لوگ بھی تھے، آج وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ تو ہم تو کوئی پرمٹ کٹوا کے نہیں آئے کہ ہم جو ہے وہ سب سے آخر میں جانا ہے۔